بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اس مالک کریم نے ہمیں آج 14واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور سامعین کرام، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عاشق رسول ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے بغیر ان کو صحابیت کا مقام و مرتبہ رب تعالیٰ کے پیارے حبیب نے عطا فرما دیا۔ ہم آج کل کے دور میں ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے اور ہر عاشق رسول کی چاہت، عشق اور محبت اس کا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم مدینے کا تذکرہ کریں یا مدینے کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیں یا مدینے کی کوئی تصویر، روضہ رسول کی کوئی تصویر ہم دیکھیں تو ہم سے کوئی پوچھے بھی کیا کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس تصویر کو دیکھنے سے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ کیا شان ہے اس عاشق رسول کی کہ جہاں جس علاقے کی طرف آپ رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بٹن مبارک، سینہ مبارک کھول کر کرم کی طرف جانب منہ کر لیتے ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا پیارے آقا یہ کیا آپ کر رہے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرف میرا عاشق رہتا ہے، یعنی کہ حضرت اویس کرنی کا کہا اور فرمایا اس طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو امتی یہ طلب کر رہا ہے اور امتی سوال کرتا ہے اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی یہ شان و شوکت بیان فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عاشق جو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، جب حضرت اویس کرنی سے ملاقات جب آپ کرتے ہیں تو آپ یہ سوال کرتے ہیں، دونوں صاحب یہ سوال کرتے ہیں حضرت اویس کرنی سے کہ اگر آپ کو اتنا عشق ہے تو پھر آپ حضور کے پاس تشریف کیوں نہیں لائے، آپ نے حضور کی زیارت کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے آگے سے ان سے سوال کیا کہ آپ نے دیکھا ہے حضور کو؟ انہوں نے کہا ہم نے بڑی مرتبہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ تو حضرت اویس کرنی نے سوال کیا تو پھر بتاؤ حضور کے ابرو مبارک کیسے تھے؟ سوال کا ڈالا حضور کے ابرو مبارک کیسے تھے؟ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ہی بتائیے۔ تو اس وقت حضرت اویس کرنی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی دور سے دیکھتا تو ملے ہوئے نظر آتے، جب کہ حضور کے پاس تشریف لاتا تو ابرو کھلے نظر آتے۔ تو یہ حضرت اویس کرنی حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے ہر چہرے مبارک کے ہر عضو سے آپ واقف تھے اور آپ دوسروں کو بتاتے تھے۔ اور عشق کی انتہا اتنی ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ چلتے تو آپ کی عاجزی، سادگی، انکساری اتنی ہوتی کہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ لوگ کیونکہ آپ ہر وقت حضور علیہ السلام کے عشق میں گرفتار رہتے تھے، ہر وقت وہم و گمان کے اندر نبی کی ذات ہوتی تھی۔ اسی کشمکش میں کئی روز آپ بھوکے رہ جاتے، اسی خیالات کے اندر نبی کی زیارت کب کروں گا، کب ملاقات ہوگی، درود و سلام کے گجرے پیش کرتے رہتے تھے۔ ہر وقت لب پر درود و سلام کے گجرے ہوتے تھے۔ تو کرن کے جو لوگ تھے، جو بچے تھے، وہ آپ کو تنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے اوپر پتھراؤ بھی کرتے تھے۔ جب آپ کے اوپر پتھراؤ کرتے تھے تو آپ مسکراتے اور کہتے اے میرے مالک و مولا، رب سے کہتے اے میرے مالک و مولا تیرا شکر ہے اس بات پر کہ وادی طائف کے اندر تیرے نبی کو لوگوں نے پتھر مارے تھے، یہ سنت بھی میں ادا کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اب جب لوگ پتھر مارتے
تو لوگوں کو مسکرا کے، ان بچوں کو مسکرا کے اپنے پاس بلاتے اور بلا کر کہتے تمہیں مارنے سے خوشی ملتی ہے؟ تو بچے کہتے ہاں. تو فرمایا مارو ضرور، لیکن موٹے پتھر نہ مارو، باریک مارو، تم بھی خوش رہو گے، میں اپنے آقا کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، وہ بھی مجھ سے خوش رہیں گے اور میں بھی خوش ہو جاؤں گا. تو ان بچوں میں سے کسی بڑے نے یہ سوال کیا کہ ہم بڑے پتھر نہ ماریں، چھوٹے ماریں، اس کی کیا وجہ؟ تو آپ کے عشق کی انتہا ہے. حضرت ویسے کرنی آپ فرماتے ہیں بڑے پتھر تم مارتے ہو تو میرا جسم جو ہے لہو لہان ہو جاتا ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے جب خون بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب وضو ٹوٹتا ہے تو میں اپنے نبی کی ذات پر وضو کیے بغیر درود نہیں پڑھ سکتا. اس لیے ہلکے پتھر مارو، تم بھی خوش رہو گے، میرا وضو بھی قائم رہے گا اور میں نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا. حضرت ایسے کرنی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا عزت و شان و شوکت ہے آپ کی کہ آپ کی والدہ صاحبہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ اور نبی کے ساتھ عشق کا کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. ماں کی دعا میں جو ہمارا موضوع بھی یہ چل رہا ہے، ماں کی دعا میں کیا اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے. اگر ماں اپنے بچے کے لیے دعا کر دے کہ اے میرے مالک مولا میرے بچے کو اپنے نبی کا پڑوس جنت میں عطا فرمانا، تو رب تعالیٰ اس ماں کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر پوچھا اے میرے مالک مولا جنت میں میرا کون پڑوسی ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے موسیٰ ایک کساب گوشت بنانے والا وہ تیرا پڑوسی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، مختصر کر رہا ہوں، وہاں پر گئے اور کچھ وقت گزارنے کے بعد اس کے طور طریقے کو دیکھا. پھر شام ہوئی تو اس کے گھر بھی چلے گئے، دیکھا کہ وہ قصاب جو ہے گوشت جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لایا تھا اس نے وہ بائل کیا اور بائل کرنے کے بعد اپنی والدہ صاحبہ کے منہ میں چھوٹی چھوٹی برکیاں کر کے دیتا ہے وہ قصاب. تو ماں آگے سے پھر دعائیں دیتی ہے. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اس قصاب سے، کہا یہ ماں تمہاری کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ قصاب آگے سے مسکرا کے کہتا ہے حضرت بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہاں پر میری اوقات اور کہاں پر کلیم اللہ سے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ، کبھی ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ میرے گھر میں چل کے آئیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا میں پڑوسی بن جاؤں، میری یہ اوقات نہیں ہے. ماں کو جب بھی میں کھانا کھلاتا ہوں تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے جا اللہ تعالیٰ تجھے حضرت موسیٰ سے ملاقات بھی کرائے اور جنت میں تجھے اس کا پڑوس بھی عطا فرمائے. حضرت موسیٰ مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہاری والدہ کی دعا کو رب نے قبول فرمایا ہے. میں ہی تو موسیٰ ہوں اللہ سے کلام کرنے والا، آج تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری قسمت کتنی جاگی ہے تیری ماں کی دعاؤں سے. آج تیرے گھر بھی آیا ہوں اور رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ رب تعالیٰ جنت میں تجھے میرا پڑوس بھی عطا فرمائے گا. ماں کی دعاؤں میں کتنی طاقتیں ہیں. جب گھر سے نکلا کرے تو ماں کی دعا لے کر نکلا کرے. ماں کی دعا لے کر نکلیں گے تو کئی مصیبتیں بلائیں آفات جو راستے میں آنے والی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.